کہ جس نے فراڈ، جس پارٹی نے دوسری پارٹی سے فراڈ کیا ہوتا ہے وہ تو ایسی قانونی منہ شگافیوں کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن میں ان مظلوموں کی بات کر رہا ہوں کہ جو اس ظلم کا شکار ہوتے ہیں فراڈ کا، وہ اس لیکچر کو ذہن میں رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ عرفان خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جس پوائنٹ پہ میں آپ سے گوش گزار ہونے لگا ہوں وہ آربیٹریشن ایکٹ 1940 کی دفعہ 34 کے بابت ہے۔ کوئی بھی آپ معاہدہ کرتے ہیں، قانونی معاہدہ، اور اس میں ایک کلاز لکھی ہوتی ہے کہ اگر پارٹیز کے درمیان اگر کوئی تنازع اٹھے گا تو اس کو آربیٹریشن پنچایت کے ذریعے حل کیا جائے۔ جو ویلڈ ایگریمنٹس ہوتے ہیں وہ اسی آربیٹریشن کلاز میں ایگریمنٹ کی نام دے دیتے ہیں کہ ہماری طرف سے ایکسپیکٹڈ یہ آربیٹریٹر ہوں گے، دوسری پارٹی کہتی ہے ہماری طرف سے یہ آربیٹریٹرز ہوں گے۔ اگر اس میں نہیں لکھا گیا کسی آربیٹریٹر کا نام، لیکن یہ لکھا گیا ہے کہ اگر کوئی ڈسپیوٹ ہوتا ہے پارٹیز کے دوران اور اس کا حل ہم آربیٹریشن کے تحت نکالیں، ہوتا یہ ہے کہ جب یہ ایگریمنٹ آ جاتا ہے اور کوئی ڈسپیوٹ اٹھ جاتا ہے تو پہلی فرصت میں آبجیکٹ کیا جاتا ہے کہ جناب عدالت کو اس کا اختیار نہیں، کیونکہ اس ایگریمنٹ میں یہ کلاز موجود ہے، اس لیے یہ کلاز پہلے فلفل ہوگی تو اس کے بعد عدالت کا معاملہ۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جس نے فراڈ، جس پارٹی نے دوسری پارٹی سے فراڈ کیا ہوتا ہے وہ تو ایسی قانونی منہ شگافیوں کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن میں ان مظلوموں کی بات کر رہا ہوں کہ جو اس ظلم کا شکار ہوتے ہیں فراڈ کا، وہ اس لیکچر کو ذہن میں رکھیں۔ اگر آپ کے ایگریمنٹ میں یہ کلاز لکھی گئی ہے کہ اگر ڈسپیوٹ ہوگا تو آربیٹریشن کروائی جائے، فراڈیا آربیٹریشن پہ نہیں آئے گا، کیونکہ آربیٹریشن کے دوران بات صرف فیکٹس پہ ہوتی ہے، قانون پہ نہیں ہوتی، قانونی منہ شگافیاں ادھر نہیں ہوتی۔ فراڈیا پنچایت میں نہیں جائے گا کیونکہ وہ جھوٹا ثابت ہو جائے گا، اس کے پاس کچھ قانونی رکھنے موجود ہوں گے آپ کے خلاف، اس لیے وہ کہے گا کہ نہیں، ان کا عدالت میں جو ہے نا وہ ان کو جو ہے نا تنگ کیا جائے گا، یہ ہے، وہ آربیٹریشن سے بھاگے گا۔ آپ کا پہلا فرض کیا ہے؟ اگر کوئی ڈسپیوٹ ہوتا ہے فوری طور پر ایڈورس پارٹی کو آپ ایک لیٹر لکھتے ہیں، وہ لیگل نوٹس کی شکل میں ہو یا انٹیمیشن لیٹر کی شکل میں ہو، وہ لیٹر لکھ دیں، رجسٹرڈ اے ڈی کے تحت آپ اس کو بھجوائیں۔ جو آپ نے سورس لینا ہے اس کو بھجوانے کا، وہ رجسٹرڈ اے ڈی کہتے ہیں اکنالجمنٹ ڈیو کو۔ اس کا آپ کو فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ جس کو وہ لیٹر بھجوا رہے ہیں نا، وہ اس کا سٹیٹس آپ کو اپڈیٹ کر دیتے ہیں کہ یہ لیٹر انہوں نے وصول کر لیا ہے یا نہیں کیا۔ اگر کر لیا ہے تو کس شخص نے وہاں پہ وصول کیا ہے، اس شخص نے خود کیا یا کسی کے ذریعے، وہ آپ کے پاس ایک اتھینٹسٹی آ جاتی ہے کہ ہاں میں نے یہ آفر کر دی کہ آپ آربیٹریشن کے لیے آ جائیں۔ اب آربیٹریشن کلاز جو ہے وہ انڈیفینیٹ پیریڈ کے لیے نہیں، آپ کا ڈسپیوٹ ہوا، آپ کے نیچر آف بزنس پہ ڈیپینڈ کرتے ہوئے آپ ودن 10 ڈیز، ودن 15 ڈیز، ودن 20 ڈیز ڈسپیوٹ ہونے کے بعد، لیٹر لکھنے کے بعد آپ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ فراڈ ہوا ہے، یہ مجھے ریڈریس کیا جائے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب آپ عدالت میں کیس فائل کر دیتے ہیں، کیس فائل کرتے ہیں تو دوسرا فریق جو کہ فراڈیا ہے وہ چاہے گا کہ جناب یہ لنگر آن ہو معاملہ، یہ لنگر آن ہو معاملہ، جتنا لنگر آن ہو سکتا ہے وہ ہو۔ اب جب آپ دعویٰ دائر کر دیتے ہو، دعویٰ دائر کرنے کے بعد وہ حاضر آ جاتا ہے، حاضر آنے کے بعد وہ استدعا کرتا ہے کہ میں نے اس کا جواب دعویٰ داخل کرنا ہے، اور وہ ڈیٹ لے کے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کو وہ وکیل کے پاس جائے گا، وکیل کہے گا او نہیں، اس کو تو جو ہے نا دعوے کو میں نے اڑا کے رکھ دینا۔ وہ جی کیسے؟ وہ ہے میرے پاس ایک قانونی دفعہ۔ اچھا جی چلیں ٹھیک ہے جی آپ کریں۔ وہ کہے گا جی ٹھیک ہے آپ اس کو کریں۔ وہ جا کے عدالت میں ایک اپلیکیشن دے دے گا سیکشن 34 آف آربیٹریشن ایکٹ 1940 کہ جناب ان پروسیڈنگز کو سٹے کیا جائے، کیونکہ اس میں پنچایت کی شک موجود ہے، آربیٹریشن کی شک موجود ہے اس ایگریمنٹ میں، تو ہم پہلے پنچایت کر ان پروسیڈنگز کو سٹے کر دیا جائے جب تک ہماری پنچایت نہیں ہو جاتی۔ وہ ٹائم کل کر رہا ہے، لیکن آپ کا نیچر آف ٹرانزیکشن یا نیچر آف فراڈ ایسا ہے کہ آپ اس کو ڈیلے نہیں کر سکتے۔
آپ فوری طور پر عدالت سے کہیں گے کہ جناب ٹائم از اوور، یہ جب کیس فائل ہوا تھا اسی وقت اسی لمحے یہ عدالت سے کہہ سکتے تھے کہ اس پروسیڈنگ کو سٹے کیا جائے کیونکہ آربیٹریشن کلاز موجود ہے۔ انہوں نے نہ صرف تب کا نہیں کہا بلکہ میں نے ان کو لیٹر بھی لکھا، لیگل نوٹس بھی بھجوایا، انہوں نے اس کا بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ اب یہ 34 کے تحت، سیکشن 34 کے تحت یہ پروسیڈنگ سٹے نہیں ہو سکتی۔ عدالت اس پہ ڈیفینیٹلی یہ فائدہ جو اس سیکشن کا فائدہ آپ کو پہنچائے گی، وہ کہے گی کہ ہاں اس میں پروسیڈنگز انیشیٹ ہو چکی تھیں، اس میں آپ نے پیش ہو کے آپ نے جواب دعوے کا موقع مانگ لیا تھا، اس لیے آپ پہ رول آف اسٹاپل لاگو ہوتا ہے کہ جب آپ نے خود عدالت سے کہا کہ ہاں ہم نے اس کا جواب دعویٰ دینا ہے تو سیکشن 34 کا فائدہ آپ کے لیے اویلیبل نہیں ہے۔ عدالت ریفیوز کر دے گی اور کیس کو پروسیڈ کرے گی، اور کیس کو پروسیڈ کر کے فیصلے کی جانب گامزن ہوگی۔ اس کو مزید سمجھنے کے لیے وکلا بھائیوں کے لیے میں ایک ججمنٹ ریفر کر دیتا ہوں جس میں بے شمار ججمنٹس ہیں، اور وہ یہ لینڈ مارک ججمنٹ ہے 2021 CLC پیج 2135 لاہور ہائی کورٹ لاہور نے یہ اسی پوائنٹ پہ یہ ججمنٹ دی ہے کہ جب ایک کیس فائل ہو اور اس میں پروسیڈنگز انیشیٹ ہو چکی ہوں اور دوسری پارٹی حاضر آ کے اس میں پارٹیسپیٹ کر چکی ہو تو سیکشن 34 کا بار اس دعوے پہ نہیں ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ میں نے آپ کو اس سوال کا جواب دے دیا۔